وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ 9 اور 10 مئی کی رات آرمی چیف نے بتایا کہ دشمن نے میزائل فائر کیے ہیں۔ آرمی چیف نے کہا کہ اب ہمیں اجازت دیں کہ ہم دشمن کے منہ پر ایسا تھپڑ رسید کریں کہ وہ ساری عمر یاد رکھے گا۔ کچھ گھنٹوں بعد آرمی چیف نے بتایا کہ سیز فائر کی درخواست آ رہی ہے تو آرمی چیف سے کہا کہ اللہ نے ہمیں کامیاب کیا ہے، اگر دشمن سیز فائر کا کہہ رہا ہے تو ہمیں قبول کرنی چاہیے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہم نے جنگ جیت لی ہے لیکن ہم خطے میں امن و ترقی چاہتے ہیں۔ شہباز شریف نے بھارت کو پیشکش کی کہ آئیں ٹیبل پر بیٹھیں اور بات چیت کے ذریعے تمام مسائل حل کریں۔ مستقل امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا دائمی حل ضروری ہے۔ ہم انسداد دہشت گردی اور تجارت سمیت دیگر شعبوں میں تعاون کو فروغ دے سکتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ پوری قوم نے متحد ہو کر دشمن کا مقابلہ کیا۔ یوم تشکر کی تقریب میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا، جیسے ہمارے میڈیا نے جواب دیا اس پر فخر ہے۔ ہمارے میڈیا نے بھارتی میڈیا کو شاندار جواب دیا، وہ اسے یاد رکھے گا۔ میڈیا کا کردار ذمہ دارانہ تھا۔ میڈیا ہمارا فخر ہے، ہم نے کچھ نہیں چھپایا، حقیقت بتائی۔ مارکہ حق میں تاریخی فتح پر جمعے کو یوم تشکر منایا گیا۔ افواج پاکستان کو قوم کا سلام، زبردست خراج تحسین، شہداء کو خراج عقیدت۔ دن کے آغاز پر وفاقی دارالحکومت میں 31، صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی، مختلف شہروں میں ریلیاں، تقریبات۔ ٹرمپ انتظامیہ غزہ سے 10 لاکھ فلسطینیوں کو مستقل طور پر لیبیا منتقل کرنے کے منصوبے پر کام کر رہی ہے۔ امریکی میڈیا کا سابق امریکی عہدیدار کے حوالے سے دعویٰ، امریکہ نے لیبیا کی قیادت کے ساتھ تبادلہ خیال بھی کیا ہے۔ فلسطینیوں کی آبادکاری کے بدلے ٹرمپ انتظامیہ لیبیا کے منجمد اربوں ڈالر بحال کرے گی۔ امریکہ نے 1 دہائی قبل لیبیا کے اربوں ڈالر کو منجمد کیا تھا۔ خبر ایجنسی کے مطابق اسرائیل فلسطین تنازع کے 2 ریاستی حل پر کانفرنس 17 سے 20 جون تک ہوگی۔ کانفرنس فرانس، سعودی عرب کی حمایت سے اقوام متحدہ ہیڈ کوارٹرز میں ہوگی۔ کانفرنس کا انعقاد UN جنرل اسمبلی فرانس اور سعودی عرب کی مشترکہ صدارت میں کرے گی۔ ادھر فرانسیسی صدر میکرون نے کہا ہے کہ غزہ میں انسانی بحران ناقابل قبول ہے، جلد اسرائیلی وزیر اعظم اور امریکی صدر سے اس معاملے پر بات کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے برطانیہ کے وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کی ملاقات۔ وزیر اعظم کا جنگ بندی کو برقرار رکھنے کے لیے پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم نے کہا، پاکستان نے بھارت کے بے بنیاد الزامات بلا اشتعال جارحیت کے سامنے تحمل کا مظاہرہ کیا۔ اپنے دفاع کے حق کے استعمال میں پاکستان کا رد عمل متناسب اہداف پر مبنی تھا۔ ڈیوڈ لیمی نے جنگ بندی مفاہمت پر وزیر اعظم کو مبارکباد دی۔ کہا، برطانیہ خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے تعمیری کردار ادا کرتا رہے گا۔ اس سے پہلے جیو نیوز سے خصوصی گفتگو میں ڈیوڈ لیمی کا کہنا تھا کہ بھارت نے پہلگام واقعے سے متعلق پاکستان پر لگائے گئے الزامات کے کوئی ثبوت برطانیہ کو نہیں دکھائے۔ وفاقی وزیر آبی وسائل معین وٹو نے کہا ہے کہ بھارت ہمارا پانی روکنے کی پوزیشن میں نہیں، بھارت کے پاس پانی کو روک کر ذخیرہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ پاکستان کے تمام دریاؤں میں بھرپور پانی ہے۔ عالمی بینک کے صدر نے سنتاس معاہدے سے متعلق پاکستانی موقف کی تائید کی ہے۔ اوزدار کی سمن لیویز چیک پوسٹ پر فائرنگ، 4 اہلکار شہید، ملزمان فرار ہو گئے۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق ملزمان کی گرفتاری کے لیے علاقے کی ناکہ بندی کر دی گئی۔ شہداء کی میتیں ٹیچنگ اسپتال منتقل۔ پشاور میں رکن خیبر پختونخوا اسمبلی فضل الہی اور مظاہرین کا گریڈ اسٹیشنز پر دھاوا۔ ترجمان پیسکو کے مطابق فضل الہی نے زبردستی رحمان بابا گریڈ اسٹیشن سے تمام فیڈر آن کرا دیے۔ مظاہرین نے سٹی گریڈ اسٹیشن اور انڈسٹریل گریڈ اسٹیشن کا گھیراؤ بھی کیا۔ مظاہرین نے پیسکو عملے کو ڈرایا، دھمکایا، زد و کوب کیا۔ ترجمان کے مطابق فضل الہی کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ مالاکنڈ میں پہاڑی سلسلے میں آگ لگ گئی۔ ترجمان ریسکیو کا کہنا ہے کہ آگ سے بڑے پیمانے پر جنگلی حیات کو نقصان پہنچا۔ دشوار گزار راستوں کے باعث مشکلات کا سامنا ہے۔ آگ تقریباً 10 کلومیٹر تک پہاڑی سلسلے میں پھیلی ہوئی ہے۔ پشاور رنگ روڈ پر میڈیسن کے گودام میں لگی آگ بجھا دی گئی۔ 8 فائر وہیکلز اور 2 واٹر باؤزر نے آگ بجھانے کے عمل میں حصہ لیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران کو امریکہ کی جوہری تجویز پر تیزی سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اہم یہ ہے کہ ایران جانتا ہے کہ انہیں تیزی سے آگے بڑھنا ہے یا کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔
ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ تہران کو امریکہ کی کوئی تجویز موصول نہیں ہوئی ہے. ایسا نہیں کہ ایران محنت سے یورینیم افزودگی کا حاصل کیا گیا حق ترک کر دے. ہم ہمیشہ باہمی احترام پر مبنی بات چیت کا خیر مقدم اور ڈکٹیشن کو مسترد کرتے ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ خوشی کا دن ہے. آج پوری قوم یوم تشکر منا رہی ہے. پاکستان اور بھارت کے درمیان ابھی باقاعدہ جنگ بندی نہیں ہوئی. دونوں ممالک میں روزانہ کی بنیاد پر جنگ بندی ہو رہی ہے. بھارت کے بعد اب پاکستان میں سیاسی سیز فائر ہونا چاہیے. یہ ملک اور سسٹم کے لیے بہتر ہے. ڈیل کبھی نہیں ہوگی. ڈیل کرنا ہوتی تو بانی پی ٹی آئی جیل میں نہ ہوتی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ آپریشن بنیان مرصوص قومی سلامتی کے تحفظ میں سیاسی و عسکری قیادت سمیت قوم کے اتحاد کا ثبوت ہے. آج کا پاکستان مضبوط ہاتھوں میں ہے. پوری قوم اپنی افواج اور اداروں کے ساتھ کھڑی ہے. مریم نواز کی وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی سے ملاقات میں گفتگو. پنجاب میں پہلی بلٹ ٹرین اور ہائی سپیڈ ٹرینز منصوبوں پر بات چیت. سندھ اسمبلی میں یوم تشکر سے متعلق قرارداد متفقہ طور پر منظور. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا بھارتی میڈیا کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ کارٹون نیٹ ورک دیکھ رہا ہوں. بھارت نے 3 گھنٹوں میں مجبور ہو کر امریکہ سے کہا کہ ہمیں بچاؤ. بھارت سے زیادہ جنگی سامان بنانے والی کمپنیز کو نقصان پہنچ رہا تھا. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا یوم تشکر پر پاکستان رینجرز پنجاب ہیڈ کوارٹرز کا دورہ. یادگار شہدا پر حاضری پھول رکھے فاتحہ خوانی کی. شہدا کے اہل خانہ سے ملاقات کی. محسن نقوی نے کہا شہدا کے خاندانوں کے مسائل حل کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. شہدا ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں. قوم شہدا کے خاندانوں کو سلیوٹ کرتی ہے. شہدا کے خاندانوں کے ساتھ کھڑی ہے. پاکستانی کاروباری برادری کا سپورٹ ترکی مہم شروع کرنے کا فیصلہ. قائم مقام صدر FACCI نے کہا ترکی سے خام مال اور دیگر امپورٹ فوری بڑھائی جائے. کاروباری طبقہ ترکی کو معمول سے ہٹ کر سپورٹ کرے. پاکستان کی حمایت کرنے پر بھارت نے ترکی کے خلاف مہم شروع کر رکھی ہے. جھوٹی خبریں کیوں چلائیں؟ نفرت انگیز پروپیگنڈا کیوں پھیلایا؟ بھارت کے کچھ آزاد صحافیوں اور تجزیہ کاروں نے بھارتی میڈیا کو آئینہ دکھایا تو مودی سرکار غصے میں آ گئی. سرکاری اور فوجی پروپیگنڈا پھیلانے والے بھارتی میڈیا کی ساکھ گری تو سوشل میڈیا پر BJP کے آفیشل چینل سے ویڈیو نکال کر بھڑاس نکالنے کی کوشش کی. بھارتی میڈیا پر جعلی خبریں چلانے پر تنقید کرنے والوں کو ذہنی کمزوری کا طعنہ دے مارا. بے تکی وضاحتوں پر اتر آئی کہ دوران جنگ خبریں ذرائع سے چلتی ہیں. ذرائع سے بھی غلطی ہوتی ہے. کچھ خبریں غلط چل گئیں تو ایسا کیا ہو گیا؟ بھارتی میڈیا کے جنگی جنون کو آزاد اور غیر جانبدار بھارتی تجزیہ کاروں نے شدید تنقید کا نشانہ بنایا تھا. کہا تھا فرضی کہانیوں کو حقیقت بنا کر پیش نہیں کیا جا سکتا. بین الاقوامی میڈیا نے بھی بھارتی میڈیا کو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا پھیلانے والا قرار دیا تھا. ویڈیو کے ذریعے BJP حکومت کی خفت مٹانے کی ناکام کوشش سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مودی سرکار اب بھی نہیں سمجھی کہ جب میڈیا میں اپنی چلوائے گی تو منہ کی کھائے گی. سوشل میڈیا پر افواج پاکستان کے ترجمان کی پریس کانفرنس کی پذیرائی. DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری، ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد اور وائس ایڈمرل پاکستان نیوی راجہ نب نواز کا بھارت کو جواب ٹاپ ٹرینڈ بن گیا. ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد کے اسکور بتانے کے چرچے DG ISPR کے فقرے بھی گردش کرتے رہے. وائس ایڈمرل رب نواز کو بھی بڑی تعداد میں لوگوں نے سوشل میڈیا پر اپنا اسٹیٹس بنایا. سیکیورٹی امور کی امریکی ماہر اور تجزیہ کار کرسٹین فیئر نے کہا ہے کہ جس طرح بھارتی مانتے ہیں کہ کشمیر میں ہونے والی ہر بات کے پیچھے پاکستان ہوتا ہے، بالکل اسی طرح پاکستانیوں کو یقین ہے کہ خاص طور پر بلوچستان میں ہونے والے ہر دہشت گرد حملے کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہوتا ہے. ایک پروگرام میں بات کرتے ہوئے کرسٹین فیئر نے کہا کہ بھارتی ناظرین اس بارے میں بات نہیں کرتے، نہ ہی یہ سننا چاہتے ہیں کہ کبھی کبھار بھارت حد سے تجاوز کر جاتا ہے. اویناش پالیوال نے اپنی کتاب مائی اینیمیز اینیمی میں بلوچستان میں بھارتی مداخلت کے شواہد پیش کیے ہیں. بھارت نے معروف میوزک سٹریمنگ پلیٹ فارم سے پاکستان کے تمام گانے ہٹا دیے. یہ اقدام بھارتی وزارت اطلاعات و نشریات کی جاری کردہ ایڈوائزری کے بعد سامنے آیا، جس میں بھارتی حکومت نے تمام OTT پلیٹ فارمز اور میڈیا سٹریمنگ سروسز کو ہدایت جاری کی کہ وہ پاکستان سے تخلیق کردہ ہر قسم کی ویب سیریز، فلمز، گانے، پوڈ کاسٹ سمیت تمام میڈیا کانٹینٹ کو بھارت کے اندر سے ہٹا دیں.
گورنر ہاؤس کراچی میں یوم تشکر کے سلسلے میں تقریب. گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے کہا ہے کہ پاکستان کو خطے میں جو عزت ملی اس کی مثال نہیں ملتی. آج خطے میں برابری کا توازن بحال ہو چکا ہے. دوست ممالک بھی کھل کر ہماری حمایت کر رہے ہیں. تقریب میں شہداء کے اہل خانہ اور طلباء و طالبات بھی شریک. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ اگر بھارت نے اب کوئی جارحیت کی تو پورا کشمیر آزاد کروا لیں گے. راولہ کوٹ میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا قوم متحد ہے, حکومت سے امید ہے کشمیر کا مسئلہ حل کرائے گی. مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہونا چاہیے. دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وطن عزیز کے دفاع کے لیے ڈٹ جانے والے جوان, بہادر مسلح افواج اور رہنماؤں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اپنا شکریہ اور دعاؤں بھرا پیغام اور 10 سیکنڈز کی ویڈیو ہمیں بھیجیں. ہمارا نمبر آپ کی اسکرین پر. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ مشرق وسطی کے دورے کے بعد واپس امریکہ روانہ. خلیجی ممالک کے دورے کو اہم قرار دیا. کہا دورہ مشرق وسطی میں 10 کھرب ڈالر سرمایہ کاری کی ڈیلز کی. مزید 13 کھرب ڈالر سرمایہ کاری کے منتظر ہیں. ان میں قطر کو امریکی بوئنگ جہاز فروخت کرنے, ابوظہبی میں بہت بڑا مصنوعی ذہانت کا ڈیٹا سینٹر بنانے, امریکہ میں سیمی کنڈکٹرز بنانے کی متحدہ عرب امارات کے ساتھ ڈیل, اور سعودی عرب کا یہ وعدہ شامل ہے کہ وہ امریکہ میں 600 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا. صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ اگلے ماہ تک غزہ سے متعلق بہت سی اچھی چیزیں ہونے جا رہی ہیں. ہمیں فلسطینیوں کی مدد کرنا ہوگی. غزہ میں بہت سے افراد بھوک سے مر رہے ہیں. غزہ میں اسرائیلی فوج کے شدید حملے جاری. اسرائیلی فوج کی بمباری سے 36 گھنٹوں میں 250 فلسطینی شہید ہو گئے. غزہ کی محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج کا غزہ جنگ بندی معاہدہ یک طرفہ توڑنے کے بعد سے جاری حملوں میں اب تک 3000 کے قریب فلسطینی شہید, 8000 سے زائد زخمی ہیں. اسرائیل کی حدیدہ میں واقع یمنی بندرگاہ سلف پر بھی بمباری. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ متحدہ عرب امارات کے دورے کے دوران ابوظہبی میں ابراہیمی فیملی ہاؤس گئے. اس کمپلیکس میں مسجد, کلیسا اور یہودیوں کی عبادت گاہ تینوں موجود ہیں. ٹرمپ نے وہاں مہمانوں کی کتاب میں دستخط کیے اور عمارت پر خوشگوار حیرت کا اظہار کیا. اس سے قبل صدر ٹرمپ کو دنیا کے اعلیٰ ترین معیار کے خام تیل موربان کا ایک قطرہ علامتی طور پر پیش کیا گیا. انہوں نے ہنستے ہوئے کہا کہ یہ دنیا کا سب سے بہترین تیل ہے, لیکن انہوں نے مجھے صرف ایک قطرہ دیا. اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا استقبال عرب امارات میں العیالہ کی ثقافتی پرفارمنس کے ساتھ کیا گیا. اس رقص میں خواتین اپنے بالوں کو ایک طرف سے دوسری طرف اچھالتی ہیں. یونیسکو کے مطابق ثقافتی رقص میں شاعری اور ڈھول بجانا بھی شامل ہوتا ہے. یہ رقص عام طور پر شادیوں اور خوشی کے موقع پر کیا جاتا ہے.